دینے والا، یہ معنی اس کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا رسول کے معنی، نبی کے معنی یہ ہیں، ہم نے سمجھ لیے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ رب نے فرمایا الامی، درود شریف میں بھی آتا صلی اللہ علیہ النبی الامی، امی یہ میرے آقا کی صفت ہے، یہ میرے آقا کا لقب ہے اور میرے نبی کا خاصہ ہے۔ کیا ہے؟ خاصہ، یہ کسی اور نبی کو نہیں کہا جا سکتا۔ امی کے بے شمار معنی فقہا نے لکھی، علماء نے لکھی کہ اس کا کیا کیا معنی ہے۔ ایک، امی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار کو امی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بے شمار وجہ ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، مکہ مکرمہ کا نام ام القریٰ، تو اس کی نسبت سے آپ کو مکہ والے اس لیے امی کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا امی آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، اگر امی کا لفظی معنی دیکھا جائے تو امی کا لفظی معنی وہ ہوتا ہے جو بغیر پڑھا لکھا ہو، جس نے مدرسے میں جا کر کسی کے پاس جا کر کے کسی سے علم نہ حاصل کیا، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، اور یہ ہمارے آقا کی ذات ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا ہے، پڑھا ہے تو اپنے رب سے پڑھا ہے۔ رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے اپنے حبیب کو علم پڑھا دیا، رحمان نے سکھایا۔ اور صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ من ادبک، یا رسول اللہ آپ کی پرورش کس نے فرمائی، آپ کی تعلیم و تربیت کس نے دی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن ادبنی، فرماتے ہیں کہ سرکار نے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تعلیم و تربیت فرمائی ہے، مجھے پڑھانے والا دنیا کا کوئی استاد نہیں ہے بلکہ کائنات کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، رب نے پڑھایا ہے، اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس امی کا معنی ان پڑھ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ان پڑھ۔ معاذ اللہ، یہ سرکار کی توہین ہے۔ ان پڑھ کا معنی ہوتا ہے جاہل۔ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جانتے ہیں نا آپ لوگ، عام بول چال میں بولا جاتا ہے۔ اس لیے مصطفیٰ کا عشق جب تک سینے میں نہیں ہوگا، جتنا بھی علم آ جائے سب بیکار ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ہوگی تب علم کام کرے گا۔ تو امی کا معنی ان پڑھ نہیں، امی کا معنی بغیر پڑھا ہوا۔ ان پڑھ اور بغیر پڑھے فرق ہے۔ بغیر پڑھا ہوئے کا مطلب یہ کہ سرکار نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں، اس لیے کہ سرکار تو سب کو پڑھانے آئے ہیں۔ وہ کس کے؟ سرکار تو ساری کائنات کے استاد ہیں۔ رب نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دینے آئے ہیں۔ وہ تو معلم کائنات ہے۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ ساری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں، ان کو کون پڑھائے؟ ان کو پڑھایا ہے تو خالق کائنات نے پڑھایا ہے، رب نے پڑھایا ہے۔ تو امی ہونا یہ سرکار کا معجزہ ہے، سرکار کی شان ہے کہ سرکار نے کسی سے کہیں کچھ پڑھا نہیں، لیکن اتنا علم سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ جو پڑھنے والوں کو عطا نہیں کیا۔ بغیر پڑھے لکھے سرکار علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بنایا۔ عالم ما کان و ما یکون، یعنی اس دنیا اور دونوں جہان کے جاننے والے ہیں میرے آقا۔ تو امی یہ سرکار کا خاصہ ہے، بغیر پڑھا ہونا۔ حالانکہ اگر عوام میں دیکھا جائے، اگر کوئی بغیر پڑھا انسان ہو تو اس کی یہ کیا توہین ہے، یہ اس کا عیب ہے۔ ایک پڑھا ہوا انسان اور ایک بغیر پڑھا لکھا، دونوں میں کون افضل ہے؟ پڑھا ہوا افضل ہے، جس کے پاس علم ہے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ افضل نہیں ہے، اس کے پاس عیب ہے۔ لیکن یہی عیب جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، یعنی امی ہونا، امی اگر کسی عام انسان کو کہا جائے تو اس کی برائی ہے۔ یہ امی اگر کسی عام انسان کو کہہ دیا جائے کہ میں امی ہوں تو کیا ہے؟ اس کی برائی ہو جائے کہ میں پڑھا لکھا نہیں، بغیر پڑھا لکھا۔ لیکن یہی لفظ سرکار کی شان میں بولا جائے گا تو سرکار کا حادثہ بن جائے گا۔ مثال دیکھ، مثال اس لیے کہ جیسے تکبر، غرور، متکبر ہونا، یہ کیا ہے انسان کے لیے؟ عیب کی چیز ہے۔ کوئی متکبر ہو، تکبر والا ہو، یہ کیا ہے؟ عیب کی چیز۔ لیکن اللہ فرماتا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر، متکبر یہ رب کی صفت ہے۔ عام بندے کے ساتھ بولا جائے متکبر کا لفظ تو اس کے لیے عیب ہے، لیکن متکبر، کبریائی، بڑائی، یہ رب کی شان ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ رب متکبر ہے، رب کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا متکبر نہیں۔ تو مجھے کہنے دیا جائے جس طریقے سے رب کے علاوہ کوئی دوسرا متکبر نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا امی نہیں ہے۔ رب کی صفت ہے متکبر ہونا،
اور امی ہونا یہ میرے نبی کا خاصہ ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو 3 سرکار کی صفتیں بیان کی، رسول، نبی اور امی ہونا، پروردگار عالم ہم سب کو اسی طریقے سے نبی کی عظمت و شان پر گفتگو کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پروردگار